ایک سمے آئے گا جب اچھے لوگوں کو نقاب پہننا ہوگا۔ لون رینجر 2013۔ کہانی کی شروعات 1933 سین فرانسسکو کے ایک فن فیئر سے ہوتی ہے، جہاں بہت سے لوگ آئے تھے۔ خیر ہم ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا آؤٹ فٹ کاؤ بوائز کی طرح تھا اور اس نے ایک نقاب بھی پہنا تھا۔ اصل میں یہ بچہ لون رینجر نامی ایک ویسٹرن ہیرو اور اس کے جنگلی ساتھی کا بہت بڑا فین تھا۔ ان دونوں نے مل کر اس زمانے میں کچھ کارنامے کیے تھے جو آگے کہانی میں ہم جان جائیں گے۔ یہ چھوٹا لڑکا ایک میوزیم میں جاتا ہے جہاں اس کی نظر کومانچی قبیلے کے ٹونٹو نامی ریڈ انڈین کے پتلے پر پڑتی ہے۔ یہ لڑکا کچھ سمے کے لیے اسے گھورنے لگا جیسے وہ سچ مچ کا انسان ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو اسے پتلا لگ رہا تھا اس میں جان آ جاتی ہے۔ ٹونٹو کے سر پر ایک مرا ہوا کوا بھی تھا۔ شروع میں تو وہ لڑکا ٹونٹو سے ڈر جاتا ہے اور وہ اپنی نقلی بندوق سے شوٹ بھی کرتا ہے۔ بوڑھا ٹونٹو بچے کی اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیموساب ہے، گھوڑے لائے تم؟ بچہ حیرانی سے پوچھتا ہے کہ کون؟ میں؟ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تب بوڑھا ٹونٹو پینٹس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ادلا بدلی۔ چھوٹا لڑکا ایسے ہی کرتا ہے، مگر ٹونٹو سے ادلا بدلی میں اسے ایک مرا ہوا چوہا ملتا ہے۔ خیر اس کے بعد وہ لڑکا اپنا نقاب اتار دیتا ہے تو بوڑھا ٹونٹو کہتا ہے کہ نقاب کبھی اتارنا مت۔ اور اس کے بعد ہمیں پاسٹ کا ایک چھوٹا سا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر لون رینجر اور جوان ٹونٹو ایک بینک لوٹنے جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ بچہ پوچھتا ہے کہ لون رینجر اور ٹونٹو تو اچھے لوگ تھے، وہ بینک نہیں لوٹتے تھے۔ بوڑھا ٹونٹو جواب دیتا ہے کہ سمے آئے گا کہ مسابے جب اچھے لوگوں کو نقاب پہننا پڑے گا۔ اور اب ہم اس میوزیم سے نکل کر سال 1869 کے سمے میں جاتے ہیں جہاں امریکہ نیا بن رہا تھا۔ ریل کی پٹریاں بچھائی جا رہی تھی، ٹاؤنز آباد ہو رہے تھے اور ریڈ انڈینز کی اپنی ہی زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، انہیں مٹایا جا رہا تھا۔ پہلے تو ہم لیتم کول نامی ایک رئیس کو دیکھتے ہیں جو ریل کی پٹریاں وائلڈ ویسٹ میں بچھانے کا کام کر رہا تھا۔ وہ اس علاقے کے لوگوں کو اپنا بھاشن دیتا ہے کہ کومانچی قبیلے سے ہمارا سمجھوتا برقرار رہے گا اور ریل کی پٹریاں ہمیں بھوشیہ میں لے جائے گی۔ وہ ایک مجرم بوچ کیونڈش کے بارے میں بھی بات کرتا ہے کہ اس قاتل کو یہاں لا کر پھانسی دی جائے گی۔ دوستو بوچ کیونڈش اصل میں ایک ایسا مجرم ہے جس نے بہت سے لوگوں کا قتل کیا ہے، جن میں سے زیادہ تو ریڈ انڈینز ہی تھے۔ خیر اب کہانی میں ہماری ملاقات کچھ اور لوگوں سے ہوتی ہے، جیسے ڈین نامی ٹیکسس رینجر۔ اسی نے کیونڈش کو پکڑوایا تھا اور اب کیونڈش کو ٹرین سے یہاں لایا جا رہا ہے تاکہ اسے پھانسی دی جائے۔ تو ڈین اور اس کے ساتھی اسی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی ٹرین میں ڈین کا چھوٹا بھائی جان بھی ہے جو ٹاؤن واپس آ رہا ہے۔ اصل میں وہ ایک لائر ہے۔ سین اسی جان نامی بندے پر شفٹ ہوتا ہے جو 9 سال بعد اپنے گھر آ رہا تھا۔ اسی ٹرین کے پچھلے ڈبے میں کیونڈش کو رکھا گیا تھا، 2 رینجرز اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ کیونڈش کے ساتھ ایک ریڈ انڈین کو بھی باندھا گیا تھا، مگر ٹاؤن پہنچنے سے پہلے ہی ریڈ انڈین جو اصل میں ٹونٹو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیونڈش پلاٹ سے کچھ نکال رہا ہے۔ وہ رینجرز کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ گدھے اشارہ سمجھ پاتے کیونڈش نے ایک گن نکال لی تھی اور وہ ان 2 رینجرز کو شوٹ کرتا ہے۔ ہمیں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیونڈش کو بچانے اس کے ساتھی بھی پہنچ چکے ہیں۔ کیونڈش جب ان رینجرز کو مار دیتا ہے تو وہ ٹونٹو کو بھی مارنے والا تھا، مگر جان جو آگے کے ڈبے میں تھا اسے کسی کا سایہ نظر آتا ہے، جیسے ٹرین پر کوئی چڑھا ہو۔ اسے شک ہو جاتا ہے اور وہ چیک کرنے پیچھے کے ڈبے میں آتا ہے۔ تبھی وہ کیونڈش کو دیکھ لیتا ہے جو ٹونٹو کو قتل کرنے والا تھا۔ جان اسے روکتا ہے اور اتنے میں ٹونٹو کے ہاتھ بھی گن لگ جاتی ہے۔ وہ کیونڈش کو گن پوائنٹ پر کرتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے کچھ بھیانک کیا تھا اور ٹونٹو اس سے بدلہ لینے والا ہے، مگر جان ٹونٹو سے گن گرا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک سرکاری وکیل ہوں اور اس پر مقدمہ چلے گا۔ حالانکہ اس بات سے ٹونٹو کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ کیونڈش کو مارنا ہی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ جان کیونڈش کو دوبارہ سے باندھ دیتا ہے، مگر تھوڑی ہی دیر میں کیونڈش کے ساتھ ہی وہاں پہنچ کر کیونڈش کو چھڑا لیتے ہیں۔ کیونڈش خود جان اور ٹونٹو کو باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں کی جوڑی خوب جمے گی، ایک شہری وکیل اور دوسرا جنگلی۔
کیونڈش تو وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، مگر اب ٹرین میں موجود سبھی انسان ایک بڑے خطرے میں تھے، کیونکہ کیونڈش کے لوگوں نے ٹرین کے ڈرائیور کو مار دیا تھا اور ٹرین کو فل سپیڈ میں اب چھوڑ دیا تھا، جہاں آگے چل کر ایک جگہ یہ پٹری سے اتر جائے گی اور اس میں جتنے بھی پیسنجر ہیں وہ مر جائیں گے۔ اصل میں یہ کیونڈش کا ہی پلان تھا کہ ٹرین حادثے میں سبھی یہ سمجھنے لگیں گے کہ وہ بھی اس حادثے میں مر چکا ہے اور کوئی اسے پکڑنے نہیں آئے گا۔ وہاں ٹاؤن میں لوگ ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، مگر ٹرین کے قریب آتے ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹرین دھیمی نہیں ہو رہی۔ ڈین سمجھ جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہاں جون اور ٹونٹو خود کو چھڑانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹرین کے اوپر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹرین بے قابو ہے اور وہ آگے پٹری سے اتر جائے گی۔ جون یہ سب دیکھ کر ٹونٹو کو کہتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو بچانا ہوگا، ٹرین کو روکنا ہوگا، مگر ٹونٹو جواب میں کہتا ہے کہ ہم کودیں گے اور باقی سب بھی کودیں گے۔ جون ضد کرتا ہے اور تبھی وہ کیونڈش کے ایک ساتھی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں ٹونٹو اور جون ایک چین سے ہی بندھے تھے۔ وہ ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس آدمی کو گرا دیتے ہیں۔ دوسرا ان پر بندوق تان لیتا ہے، مگر تبھی جون کا بھائی ڈین مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ ٹرین پر چڑھتا ہے اور اس کی یہ بہادری دیکھ کر ٹونٹو کافی امپریس ہو جاتا ہے۔ خیر ڈین کہتا ہے کہ ہمارے پاس سمے کم ہے، سبھی ڈبوں کو الگ کرنا ہوگا جس میں پیسنجرز ہے۔ اس کام میں ٹونٹو بھی ان کی مدد کرتا ہے، مگر غلطی سے جون اور ٹونٹو انجن پر ہی رہ جاتے ہیں۔ باقی لوگوں کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ کچھ آگے جانے پر ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے یہ دونوں اس حادثے میں تھوڑے بہت زخمی تو ہو جاتے ہیں، مگر باقی یہ زندہ تھے۔ اب ٹونٹو کے چینز بھی کھل چکے تھے تو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے، مگر قانون کا رکھوالا جون اسے جانے نہیں دیتا۔ کہتا ہے کہ مجھے تمہیں گرفتار کرنا ہوگا، حالانکہ جون کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹونٹو نے اس کی جان بچائی تھی۔ خیر اتنے میں ڈین اور اس کے ساتھی رینجرز بھی آ جاتے ہیں۔ ڈین ٹونٹو سے پوچھتا ہے کہ تمہارا جرم کیا ہے، تو ٹونٹو جواب دیتا ہے کہ ریڈ انڈین۔ خیر اسے حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈین کی وائف ریبیکا کو دیکھتے ہیں جو پولیس اسٹیشن میں آتی ہے اور وہ وہاں جون کو دیکھتی ہے۔ یہاں ہم جان پاتے ہیں کہ اصل میں آج سے 9 سال پہلے جون اور ریبیکا کے بیچ پیار تھا، مگر جون شہر چلا گیا پڑھنے اور ریبیکا نے مجبوراً جون کے بھائی ڈین سے شادی کر لی۔ اتنے میں ڈین کا چھوٹا بیٹا یہ خبر لے کے آتا ہے کہ ڈین پھر سے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ ریبیکا نے جون کو بتایا تھا کہ وہ ریڈ انڈینز کے علاقے میں جاتا رہتا ہے۔ ریبیکا اسے روکنے آتی ہے، مگر ڈین کہتا ہے کہ کیونڈش ابھی بھی فرار ہے، مجھے اسے لانا ہوگا اور یہاں سزا دینی ہوگی۔ اس ٹرین حادثے میں کئی لوگوں کی جان جا سکتی تھی۔ خیر اتنے میں لیتم کال آتے ہیں اور ڈین کو تانا مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم اسے نہیں پکڑ سکتے تو مجھے کسی اور کو اس کے پیچھے لگانا ہوگا۔ خیر اب ڈین اور اس کے رینجر ساتھی کیونڈش کے پیچھے جانے والے تھے، مگر ڈین اپنے بھائی جون کو بھی آنے کا کہتا ہے۔ وہ اس کے لیے مان جاتا ہے، مگر جون کی سوچ الگ تھی۔ وہ قانون کو مانتا تھا اور بندوقوں کا اسے خاص شوق نہیں تھا، مگر یہ وائلڈ ویسٹ ہے، یہاں لوگ صرف بندوق کی ہی زبان سمجھتے ہیں۔ خیر اب یہ لوگ ٹاؤن سے باہر کیونڈش کے پیچھے اسے پکڑنے جاتے ہیں۔ راستے میں ہی انہیں ایک سفید گھوڑا نظر آتا ہے تو ڈین بتاتا ہے کہ ریڈ انڈینز اسے پوتر آتما مانتے ہیں، مگر جون ریڈ انڈینز کے قصے کہانیوں پر یقین نہیں کرنے والا تھا۔ کافی سفر کے بعد یہ لوگ ایک گاڑی تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں شک تھا کہ شاید کیونڈش نے یہاں ان کے لیے جال بچھایا ہو، تو ڈین پہلے اپنے ایک شرابی ساتھی کولنز کو آگے چیک کرنے بھیجتا ہے۔ آگے جاتے ہی وہ سیٹی بچاتا ہے کہ راستہ صاف ہے۔ خیر ڈین، جون اور باقی رینجرز بھی اسی گاڑی میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ آگے جانے پر ہی حملہ ہوتا ہے، کیونکہ کیونڈش اور اس کے لوگ پہاڑوں میں چھپے تھے۔ ڈین کے اپنے ہی ساتھی کولن نے انہیں دغا دیا تھا۔ ڈین سبھی کو وہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے۔ ان پر چپکے سے فائرنگ ہو رہی تھی، ایک ایک کر کے سبھی مارے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈین اور جون کو بھی گولی لگتی ہے۔ کچھ سمے کے بعد کیونڈش وہاں آتا ہے اور ڈین کو کہتا ہے کہ اب میں تم سے اپنا بدلہ لوں گا، کیونکہ تمہاری وجہ سے میں 1 سال قید میں رہا۔ تب ڈین کی سانسیں چل رہی تھی اور درندہ کیونڈش اس کے سینے سے دل نکال دیتا ہے۔ خیر جون ابھی مرا نہیں تھا، مگر وہ اپنے ہوش میں بھی نہیں تھا۔ کیونڈش اور اس کے لوگ جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہم ٹونٹو کو دیکھتے ہیں، جو پتہ نہیں کیسے جیل سے باہر نکلا تھا، مگر وہ اس علاقے میں پہنچ جاتا ہے اور سبھی لاشیں دیکھ کر وہ انہیں دفنانے لگا۔
خیر ادلا بدلی والی بات میں وہ سبھی مردوں سے اپنے پسند کی کوئی نہ کوئی چیز لے لیتا۔ آخر میں جب وہ جان کو دفنانے والا تھا تو وہ ہوش میں آتا ہے، مگر ٹونٹو گھبرا جاتا ہے اور ایک پتھر اس کے سر پر مار کر وہ اسے دوبارہ بے ہوش کر دیتا ہے۔ خیر اب اس سے پہلے کہ وہ سبھی پر مٹی ڈالتا وہاں سفید گھوڑا آ جاتا ہے جسے یہ ریڈ انڈینز ایک پیور سول مانتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کسی کی آتما کو واپس لا سکتا ہے پرلوک سے۔ ٹونٹو اصل میں کچھ لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس کی مدد کے لیے یہ گھوڑا کسی ایک ویر یودھا کو چنے گا۔ اب گھوڑا جاتے جاتے صرف جان کی قبر کے سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ ٹونٹو کو جان کا بھائی ڈین پسند تھا کیونکہ وہ سچ میں ہیرو تھا اور جان تو قانون کی باتیں کیا کرتا تھا۔ لاکھ کوششوں کے بعد گھوڑا جان کو ہی چنتا ہے، اس لیے مجبوراً ٹونٹو سے بچا لیتا ہے۔ اس بیچ جان کو کچھ عجیب سے سپنے بھی آتے ہیں اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو مٹی میں سنا ہوا پاتا ہے۔ اس کے جوتے بھی نہیں تھے۔ وہ کچھ آگے جاتا ہے تو اسے ٹونٹو نظر آتا ہے جو گھوڑے سے بات کر رہا تھا۔ جان اب اپنے حالات کے بارے میں پوچھتا ہے تو ٹونٹو سے ساری بات بتا دیتا ہے کہ 26 سال پہلے میں کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں اور ٹرین میں وہ بدلہ پورا کر سکتا تھا، مگر تم بیچ میں آ گئے۔ میں نے ایک درشیہ دیکھا جس میں ایک پیور سول والا گھوڑا اور ایک ویر یودھا میری کوچ میں مدد کریں گے۔ وہ جان کو اور بتاتا ہے کہ تم مر چکے تھے، تمہاری آتما پرلوک سے واپس آئی ہے، اب کوئی بھی تمہیں مار نہیں سکتا۔ جان اس کی باتیں تو سنتا ہے مگر اس کی مدد کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا مگر جانے سے پہلے ٹونٹو اسے سمجھاتا ہے کہ ٹرین میں کیونڈش کے لیے ایک بندوق چھپائی گئی تھی، پہاڑوں میں 8 لوگ گئے تھے مگر قبریں میں نے 7 بنائی تھی۔ جان سمجھ جاتا ہے کہ وہی کولنز نامی بوڑھا ہی غدار ہے، اس کی وجہ سے ڈین اور باقی سب مارے گئے۔ جان کہتا ہے کہ وہ تو ہمیں بچپن سے جانتا تھا۔ خیر ٹونٹو جان کو ایک نقاب دیتا ہے کہ تم یہ پہنو گے کیونکہ تم جن سے بدلہ لینے والے ہو وہ تمہیں مرا ہوا سمجھ رہے ہیں، اس لیے تم ان کے دل میں ڈر بٹھاؤ گے۔ جان اس کے لیے تیار تو ہو جاتا ہے مگر وہ انصاف کے کٹگرے میں انہیں کڑا کرنے کی باتیں کر رہا تھا اور ٹونٹو کہتا ہے کہ مجھے بھی انصاف کی تلاش ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لوگ ایک پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتے ہیں کیونکہ اب انہیں کولنز کی تلاش تھی اور یہاں ہر شرابی آتا ہے تو ریڈ ہیرنگٹن نامی عورت اس کے بارے میں بتانے سے انکار کرتی ہے، مگر جب ٹونٹو اسے کیونڈش کا اشارہ دیتا ہے تو وہ بتانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ کچھ دن پہلے ڈین اور کولنز یہاں آئے تھے، انہیں ریگستان میں کچھ ملا تھا اور اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے پیسوں کے بدلے چاندی کا یہ پتھر دیا تھا۔ اب جان جیسے ہی پتھر کو چھونے والا تھا ٹونٹو اسے منع کرتا ہے مگر جان پھر بھی چھوتا ہے اور اسے بھوشیہ کی ایک جھلک نظر آتی ہے جس میں صرف قتل عام ہی تھا۔ خیر ہیرنگٹن بتاتی ہے کہ یہاں پر اس چاندی کی کوئی قیمت نہیں مگر اسے سین فرانسسکو لے جاؤ تو یہ مہنگے داموں میں بکے گا۔ اب اس سے پہلے کہ ٹونٹو اور جان کولنز یا اس پتھر کے بارے میں اور جان پاتے اچانک سے وہاں بھیڑ کا حملہ ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو ریڈ انڈین سے دشمنی تھی اور ٹونٹو بھی ایک ریڈ انڈین تھا اور آس پاس کے جو ریڈ انڈینز قبیلے تھے وہ ٹاؤنز پر حملہ کرنے لگے تھے۔ خیر یہ دونوں کسی طرح بھیڑ کے حملے سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جان کو ریبیکا کی فکر ہونے لگی تھی کیونکہ وہ ندی کے پاس رہتی ہے اور جنگلیوں کا قبیلہ بھی ان سے دور نہیں تھا۔ سین ریبیکا اس کے بیٹے اور گھر پر شفٹ ہوتا ہے۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی مگر اسے دور ایک ریڈ انڈین نظر آتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر گھر کے اندر جاتی ہے اور تبھی چاروں اور سے حملہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے یہ ریڈ انڈینز کا حملہ ہے۔ خیر سین یہی کٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں نہیں دکھایا جاتا کیا ہوا۔ اب ہم شام کو دیکھتے ہیں جان اور ٹونٹو ریبیکا کے گھر پہنچ گئے تھے۔ گھر کا برا حال تھا، گولیاں چلی تھی، لڑائی ہوئی تھی۔ جان کو ریبیکا اور اپنا بھتیجا نہیں ملتے بلکہ وہ ٹونٹو کو بلیم کرتا ہے کہ یہ ریڈ انڈینز نے کیا، انہیں مار دیا، مگر ٹونٹو اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ یہ ریڈ انڈینز کا حملہ نہیں۔ جلدی وہ سمجھ جاتے ہیں جب وہ وہاں کیونڈش کے 3 آدمیوں کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے ریڈ انڈینز کا بیس بدلا تھا۔ ڈین غلطی سے گولی چلاتا ہے جس سے ایک باری لکڑی 2 لوگوں پر گر جاتی ہے اور وہ وہیں مر جاتے ہیں۔ جو تیسرا تھا وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ آس پاس کے ٹاؤنز پر ریڈ انڈینز حملہ نہیں کر رہے بلکہ یہ کیونڈش کے آدمی ہیں جو خود کو ریڈ انڈینز بنا
बनाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। खैर अब ये दोनों जान गए कि कॉलिंस कैवेंडिश के साथ मिला हुआ है और ये बंदा जो जान बचाकर भाग रहा है ये अपने साथियों के पास जाएगा और उसका घोड़ा भी। तो टोंटो घोड़े के पीछे जाने का मशवरा देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कैवेंडिश और उसके साथी रेबिका को किडनैप करके लाए थे। इतने में कैवेंडिश का वो भागा हुआ आदमी आता है कि हमारे 2 लोगों को एक रेंजर ने मार दिया, एक अकेले रेंजर ने। वो तो ये भी कहता है कि वो डैन का भूत है जो कैवेंडिश से अपना बदला लेगा। कैवेंडिश कहता है कि मैं एक बार उसे मार चुका हूँ, दोबारा भी मार दूंगा। साथ ही वो कॉलिंस को बंदूक देकर कहता है कि इस औरत और इसके बेटे को मार दो। कॉलिंस उन्हें सबसे दूर ले जाता है मगर वो उन्हें मारता नहीं बल्कि उन्हें भागने का कहता है और तभी दूर से बूढ़े कॉलिंस को कोई शूट करता है। रेबिका और उसके बेटे के साथ क्या हुआ ये आगे हमें पता चलेगा। वहाँ रेगिस्तान में लॉन रेंजर और टोंटो उस घोड़े का पीछा कर रहे थे जो एक जगह मर जाता है। जॉन टोंटो पर गुस्सा करता है कि हम रास्ता भटक गए, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें लगता था कि ये घोड़ा हमें कैवेंडिश तक पहुंचा देगा। उसे रेबिका की फिक्र थी मगर तभी वहाँ टोंटो को रेत में छुपी रेल की पटरियां नजर आती है। इससे पहले के वो लोग कुछ समझ पाते दूर एक तीर आके जॉन को लग जाता है और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि टोंटो और जॉन को कोमांची कबीले वाले पकड़कर ले आए थे। जॉन को कबीले के सरदार के पास लाया जाता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, ना ही आपको युद्ध करने की जरूरत है। इस साजिश के पीछे कोई और है और जल्द ही हम उसे सबके सामने लाएंगे। यहाँ पता चलता है कि असल में कोमांची कबीले के साथ समझौता डैन ने ही किया था। अब वो मर गया तो समझौता भी खत्म हो गया और गोरे रेड इंडियंस को खत्म कर देंगे, इसलिए मजबूरन अब इन्हें युद्ध में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। साथ ही कबीले का सरदार टोंटो की कहानी भी सुनाता है कि आज से 20-25 साल पहले जब वो बच्चा था उसे 2 मुसाफिर बेहोश हालत में मिले थे। वो उसे बचाने अपने कबीले ले आया। कुछ दिन बाद जब वो ठीक हो गए उन्हें नदी में चांदी मिली। वो दोनों गोरे चालाक थे। कबीले में कोई भी चांदी के बारे में बात नहीं करता था क्योंकि सभी उसे कर्ज मानते और कोई नहीं बताता था कि इसका सोर्स कहाँ है। मगर एक घड़ी के बदले उन्होंने छोटे टोंटो को लालच दिया और उसने चांदी का पहाड़ उन्हें दिखा दिया। ये लोग इस खजाने को अकेले ही हड़पना चाहते थे और कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरे इलाके को ही खत्म कर दिया। जब छोटा टोंटो जंगल से लौट आया उसका कबीला खत्म हो चुका था, वो आखिरी बचा था। उसने तब से कसम खाई थी कि वो उन 2 लोगों से अपना बदला लेगा। खैर यहाँ हम देखते हैं अगली सुबह युद्ध से पहले रेड इंडियंस अपना इलाका खाली करके चले जाते हैं। जॉन और टोंटो को वो जमीन में गाड़ देते हैं, बस उनके सर नहीं। इतने में अमेरिकन सेना हमला करने आती है। जॉन को लगा शायद वो इनकी मदद करेंगे मगर वो इन्हें देखते भी नहीं। कुछ समय बाद सफेद घोड़ा इन्हें बचाने आता है। अब जॉन तो जमीन से बाहर आ चुका था मगर टोंटो अभी भी था। जॉन उससे नाराज था, वो उसे वहीं छोड़कर जाने वाला था क्योंकि जॉन को अब टोंटो की कहानी मालूम थी। खैर चूंकि अब लॉन रेंजर यानी जॉन को चांदी वाले पहाड़ की लोकेशन मालूम नहीं थी, वो टोंटो को थी, तो वो टोंटो को भी चुराता है। इसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। वो उस खदान में जाते हैं जहाँ से कैवेंडिश के मजदूर चांदी निकाल रहे थे मगर काम करने वाले मजदूरों ने इस चांदी के बारे में कुछ कहानियां सुनी थी, इसलिए वो अंदर नहीं जा रहे थे। खैर जबरदस्ती अपना एक साथी कैवेंडिश अंदर भेज देता है मगर वहाँ पहले से छुपे लॉन रेंजर और टोंटो उसे पकड़ लेते हैं। उसकी चीख बाहर सभी सुनते हैं तो उनका शक यकीन में बदल जाता है कि ये जगह तो वाकई कर्स है। फिर एक ट्रॉली बाहर आती है। ये लोग उसे शूट भी करते हैं मगर जैसे ही वो करीब जाते हैं उसमें डायनामाइट्स थे, वो पट जाते हैं। काफी लोग वहां से भाग गए और कैवेंडिश के साथी भी मारे जाते हैं। कैवेंडिश अभी जिंदा था, वो रेंगते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था और तभी उस कदम से लॉन रेंजर और टोंटो बाहर आते हैं। लॉन रेंजर कैवेंडिश से रेबिका के बारे में पूछता है मगर वो नहीं बताता बल्कि वो और भी बदतमीजी करता है। टोंटो गन लोड करता है और कैवेंडिश को मारने का कहता है क्योंकि उसने जॉन के भाई का कत्ल किया था, उसका दिल निकाला था। जॉन अभी भी नहीं मान रहा था। वो कहता है कि नहीं, हम इसे गिरफ्तार करेंगे और कानून इसे सजा देगा। टोंटो को बहुत गुस्सा आता है तो वो गन छीन कर कैवेंडिश को कत्ल करने वाला था कि पीछे से खुद जॉन ही टोंटो को बेहोश कर देता है। टोंटो को वही छोड़कर जॉन कैवेंडिश को अपने साथ टाउन लीथम कॉल के पास लाने वाला था। सीन रेबिका पर शिफ्ट होता है जिसे होश आ चुका था। वो देखती है कि असल में वो लीथम कॉल के ट्रेन पर है और उसी ने गुंडों से रेबिका और उसके बेटे को बचाया था।
خیر ریبیکا حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اسے شک تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اتنے میں دروازے پر جان آتا ہے جو کیونڈش کو لایا تھا۔ ریبیکا دیکھنے کی بات کرتی ہے مگر لیتم اسے باہر جانے نہیں دیتا، بلکہ اس کا ایک آدمی ریبیکا اور اس کے چھوٹے بیٹے کو گن پوائنٹ پر رکھ کے ایک ڈبے میں روکتا ہے۔ لیتم کول جب باہر آتا ہے تو جان کیونڈش کو پکڑ کر لایا تھا۔ لیتم بھی اسے 3-4 مکے مارتا ہے مگر جان کہتا ہے کہ میں اس پر مقدمہ کروں گا۔ یہاں جان کو نہیں پتا تھا کہ اصل میں کیونڈش اور لیتم کول آپس میں ملے ہیں اور شروع سے ہی یہ سب ان کا پلان تھا، کیونکہ یہ ٹرین سے چاندی سین فرانسسکو لے جانے والے تھے، اسی لیے انہوں نے ریڈ انڈین سے جنگ چھیڑ دی تھی۔ ریبیکا ٹرین سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر بچ کیونڈش اسے پکڑ لیتا ہے۔ جان جب لیتم کول کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو وہ چاندی کے بارے میں اور ریل کے ان پٹریوں کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اب لیتم کول کو اسے بھی مارنا تھا مگر جان کو صحیح سمے پر پتا چل جاتا ہے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اصل میں وہ دو لوگ جنہوں نے 26 سال پہلے چھوٹے ٹونٹو کو لالچ دے کر اس کے قبیلے کو ختم کیا تھا، وہ ایک کیونڈش اور دوسرا لیتم کول تھا، اور اب وہ لوٹ آیا کیونکہ ان کے پاس خزانہ تھا، بس راستہ نہیں تھا کہ وہ کیسے اسے لے جائے۔ اور اب ٹرین کی پٹریاں سین فرانسسکو تک بچھائی جا چکی تھی، یہ کروڑوں کے مالک بن سکتے تھے مگر لون رینجر اور ٹونٹو ان کا یہ پلان کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ ٹرین میں بھی ان کی ہاتھا پائی ہوتی ہے مگر اس میں لیتم کول بچ جاتا ہے۔ اتنے میں ریڈ انڈینز اور سینا کے بیچ ایک یدھ بھی چھڑ جاتی ہے۔ اس جنگ میں سینکڑوں ریڈ انڈینز مارے جاتے ہیں۔ ٹونٹو اور جان اپنی آنکھوں سے یہ قتل عام دیکھ رہے تھے اور اب وہ لیتم کول کو کسی بھی حالت میں چھوڑنے والے نہیں تھے۔ سب سے پہلے تو وہ اس برج کو ہی اڑا دیتے ہیں تاکہ یہ چاندی کبھی سین فرانسسکو پہنچے ہی نہ۔ پھر وہ اس ٹرین پر چڑھتے ہیں جہاں بھی وہ روانہ نہیں ہوئی تھی۔ لیتم کول اپنے سبھی کمپنی شیئر ہولڈرز کو خرید لیتا ہے مگر ٹونٹو اور جان ٹرین کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں پوری سینا الرٹ ہو جاتی ہے ٹرین کو روکنے کے لیے، وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر وہ سپیڈ پکڑ لیتی ہے۔ اس بیچ جان ریبیکا کو بھی بچا لیتا ہے۔ یہاں کا بھی ایکشن سین ہے، جان کافی بہادری سے سب کا سامنا کرتا ہے۔ ٹونٹو اور جان کا پلان تھا کہ وہ چاندی کے ڈبے ٹرین کے ساتھ ہی ڈبا دیں گے مگر لیتم کول کو یہ سب بعد میں سمجھ آتا ہے۔ اب اس ٹرین والی لڑائی میں سبھی برے لوگ مارے جاتے ہیں۔ ٹونٹو کا جب لیتم کول سے سامنا ہوتا ہے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے کیسے مجھے دھوکہ دے کر میرے ہی قبیلے والوں کو چاندی کے خاطر قتل کر دیا۔ آخر میں لیتم کول اپنے ہی جمع کی ہوئی دولت یعنی اس چاندی کے ساتھ ڈوب کے مر جاتا ہے اور کچھ دن بعد ٹاؤن والے لون رینجر کو اپنا ہیرو ماننے لگے۔ اب وہ اور ٹونٹو آگے اور بھی کارنامے کریں گے۔ مووی کے آخری سین میں ہم پریزنٹ پر آتے ہیں جہاں وہ چھوٹا بچہ ٹونٹو سے یہ کہانی سن رہا تھا مگر پلک جھپکتے ہی وہ بوڑھا ٹونٹو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس مووی کا دی اینڈ۔